قطب مینار سرخ اور بف اسٹینڈ اسٹون میں ہندوستان کا بلند ترین مینار ہے۔ بنیاد پر اس کا خطر 14.32 میٹر اور اوپر 72.5 میٹر کی اونچائی کے ساتھ تقریباً 2.75 میٹر ہے۔ قطب الدین ایبک نے 1199 عیسوی میں اذان دینے کے لیے مؤذن کے استعمال کے لیے مینار کی بنیاد رکھی اور پہلی منزل کو بلند کیا، جس میں اس کی جانشین اور داماد نے مزید 3 منزلوں کا اضافہ کیا۔ تمام منزلیں مینار کے چاروں طرف ایک متوقع بالکنی سے گھری ہوئی ہے اور پتھر کے قوسین سے سہارا دی گئی ہے، جنہیں شہد کی کنگھی کے ڈیزائن سے سجایا گیا ہے۔ پہلی منزل میں زیادہ واضح طور پر مینار کے مختلف مقامات پر عربی اور ناگری حروف میں متعدد نوشتجات تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ قطب اس کی سطح پر موجود نوشتجات کے مطابق اس کی مرمت فیروز شاہ تغلق اور سکندر لودھی نے کی تھی۔ قوۃ الاسلام مسجد مینار کے شمالی مشرق میں قطب الدین ایبک نے 1198 عیسوی میں تعمیر کی تھی۔ یہ دہلی کے سلطانوں کی تعمیر کردہ قدیم ترین مسجد ہے۔ یہ ایک مستقل صحن پر مشتمل ہے جس میں چوکھٹوں سے گھرا ہوا ہے، جو کھدی ہوئی کالموں اور 27 ہندو اور جین مندروں کے آرکیٹیکچرل ممبروں کے ساتھ کھڑا ہے، جنہیں قطب الدین ایبک نے منہدم کر دیا تھا، جیسا کہ مرکزی مشرقی دروازے پر لکھے گئے اپنے نوشتہ میں درج ہے۔ بعد میں ایک اونچی محراب والی اسکرین بنائی گئی اور مسجد کو شمس الدین التمش اور علاؤالدین خلجی نے بڑھایا۔ صحن میں لوہے کے ستون پر 4 صدی عیسوی کے برہمی رسم الخط میں سنسکرت میں ایک نوشتہ ہے، جس کے مطابق یہ ستون ایک وشنودھوجا کے طور پر چندر نامی ایک طاقتور بادشاہ کی یاد میں وشنوپاڑ نامی پہاڑی پر قائم کیا گیا تھا۔ مسجد قوۃ الاسلام کا جنوبی دروازہ علاؤالدین خلجی نے 710 ہجری میں تعمیر کیا، جیسا کہ آپ پر کندہ نوشتہ جات میں درج ہے۔ یہ پہلی عمارت ہے جو تعمیر اور آرائش کے اسلامی اصولوں کو استعمال کرتی ہے۔ اعلیٰ مینار جو قطب مینار کے شمال میں کھڑا ہے، علاؤالدین خلجی نے اس سے پہلے مینار سے دگنا بنانے کے ارادے سے شروع کیا تھا۔ وہ صرف پہلی منزل مکمل کر سکا، جس کی اونچائی اب 25 میٹر ہے۔ قطب کمپلیکس میں باقیات مدرسہ، قبریں، مقبرے، مسجد اور تعمیراتی ارکان پر مشتمل ہے۔ طویل عرصے سے دہلی کے 800 سال پرانے اور ملک کے سب سے بڑے پتھر کے مینار کے بارے میں تنازع تھا۔ ایک دن تک افغانستان میں جام کے 65 میٹر اونچے مینار سے اس کی غیر معمولی مماثلت سامنے آ گئی اور فتح کے مینار کے طور پر اس کا مقصد سامنے آ گیا۔ محمد غوری، جس نے 1192 میں دہلی پر حملہ کیا تھا، واپس افغانستان چلا گیا اور 1194 میں پرتھوی راج چوہان III کے خلاف اپنی فتح کی یاد میں اپنی آبائی سرزمین میں ایک ٹاور تعمیر کیا۔ 5 سال بعد 1199 میں اسی فتح کا جشن منانے کے لیے مفتوحہ سرزمین پر قطب مینار کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 2 لڑائیاں اور ایک محبت۔ قطب مینار کمپلیکس کوئی بڑا نہیں ہے، کمپیکٹ میں یہ دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک ساتھ جڑی یادگاروں کا مجموعہ ہے۔ اس کے باوجود اس کے حدود میں شمالی ہندوستانی تاریخ کے انتہائی اہم حصے کی باقیات رکھتا ہے۔ دہلی کے پہلے شہر کا مرکز، جس نے شمالی ہندوستان اور دہلی میں اسلامی دارالحکومت کے طور پر 7 صدیوں کی اسلامی حکمرانی قائم کی ہے، یہ سب 2 لڑائیوں اور محبت کے ساتھ شروع ہوا۔ اسی طرح کی مزید جانکاری کے لیے ہم سے جڑے رہیے۔ ہمارے یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو ضرور فالو کریں۔ جنتا رپورٹر، عام جنتا کی آواز۔